اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف ذرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وسلم علیہ۔ کل ہم نے میت کے غسل کے حوالے سے سوال اور جواب پڑھا تھا، پھر اس کے بعد آپ کو ایک کتاب بھیجی تھی جس میں یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سمجھ آ جائیں اور اس انداز میں لکھا کہ ہر بندہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ تو ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ پڑھی ہوگی، تو اگر نہیں پڑھی تو اس کو جلد از جلد جو ہے وہ پڑھیں، مکمل کریں اور تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی دیں تاکہ آپ کا یہ والا پورشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اور جتنے مشکل اس میں مسائل ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ آج کا سوال ہے، کیا جنبی شخص یا حیض والی عورت غسل دے سکتے ہیں؟ مطلب ناپاک آدمی یا عورت غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ ان کے نہلانے میں کراہت ہے، یعنی مکروہ عمل ہے یہ، اور نہلانے والے کو غسل دینے والے کو پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، کیا بے وضو شخص میت نہلا سکتا ہے؟ نہلا سکتا ہے، کوئی عرض نہیں، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے۔ اگر وضو نہیں کرتا تو کوئی عرض نہیں ہے، سختی اس معاملے میں نہیں کرنی چاہیے۔ میت کو نہلانے کے لیے کیسا شخص ہونا چاہیے؟ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، نیک پرہیزگار ہونا چاہیے، جو اس کے عیب کو اگر کوئی ظاہر ہوتا ہے تو چھپا لے، پردہ ڈال لے، تو اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب لکھا۔ بہتر یہ ہے کہ نہلانے والے شخص میت کا قریبی رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر اسے نہلانے کا طریقہ نہ آتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو وہ نہلائے، اور نہلانے والا شخص معتمد ہونا چاہیے، قابل اعتماد ہونا چاہیے تاکہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے جو ہی غسل دیتے ہیں چہرہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے، جسم ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، خوشبو محسوس ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ کئی میتوں کے ساتھ ہوا اور کئی میتوں کے ساتھ ہم نے اس چیز کو باقاعدہ مشاہدہ بھی کیا ان چیزوں کا، تو یہ دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے باقاعدہ۔ اور اگر کوئی بری بات بندہ دیکھے، مثلا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، بدبو سی آ رہی ہے، یا اس کے اعضاء میں صورت میں کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے تو کسی سے یہ چیز بیان نہ کرے، اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کی خوبیاں، مردوں کی خوبیاں جو ہے وہ بیان کرو، یعنی جو مر جاتا ہے اس کی اچھائی بیان کیا کرو، برائی بیان نہ کیا کرو، کیونکہ تم زمین پر جو ہے وہ گواہ ہو، تو اسی لیے تمہاری گواہی اس وقت جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، برائی سے ذکر کرنے سے باز رہا کرو۔ اگلا سوال ہے 106 نمبر صفحے کا، بد مذہب اور گمراہ کی موت کے وقت کوئی اس کی برائی دیکھے تو کیا اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اس کا ذکر ضرور کرے۔ مثلا موت کے وقت اس کی شکل یا رنگ میں تبدیلی یا اور کوئی چیز ایسی دیکھیں جو لوگوں کو بتائیں تاکہ عبرت اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ یہ اہل حدیث وہابی مرا دیوبندی تھا، غلام اللہ خان نام تھا اس کا، مولوی تھا، بہت تگڑا علم تھا، تو یہ کافی عرصے کی بات ہے جس وقت یہ اخبار وغیرہ کا دور تھا، ٹی وی کا دور نہیں تھا، تو اس نے گستاخی یہ کی تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ اس نے کہا کہ اگر غوث جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، یہ چھڑی میرے ہاتھ میں ہے، یہ چھڑی میرے سے لے کے میرے پہ ڈنڈے برسائے، میں مان جاؤں کہ غوث کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یوں بے ادبی کی کہ اگر نبی حاضر ناظر ہے تو دکھاؤ کہاں پر ہے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، کیا نبی میری نعوذ باللہ کرسی کے نیچے حاضر ہے؟ تو اس طرح کے گستاخانہ کلمات کہے۔ تو جب یہ مرا، اس کا آخری وقت آیا، تو وہاں پر جو اسپتال کا عملہ تھا وہ باقاعدہ اس بات کا گواہ تھا، اور یہ اخبار میں بھی چھپا، اس کی جو ہے وہ تصویریں بھی اخبار میں چھپی، اس پہ بعد میں بیان کر دیا گیا، اس کی زبان جو ہے وہ باہر نکل آئی تھی، اور جب اس کا آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، تو یوں کیفیت تھی کہ یہ اپنے بستر پر جو اس کا بیڈ تھا، موت والا بستر، اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ اس طرح چھولے لگتے ہیں جام کھا رہا تھا، اور اس کا چہرہ مرنے کے بعد دکھایا بھی نہیں گیا، تو کیونکہ اس کی زبان جو ہے وہ کافی باہر آ چکی تھی اور اس کا چہرہ جو ہے چھپا لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ میڈیکل کے
مسائل کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ نہیں دکھایا گیا. تو اس طرح کے اگر کوئی گستاخ ہو تو ان کا چہرہ جو ہے وہ دکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے، یہ دیکھ لیں کہ یہ گستاخی کا انجام ہے. اور کبھی آپ کا اتفاق ہو اہل تشیع کے چہرے دیکھنے کا تو آپ دیکھ لیں کہ ویسے عام روٹین میں ان کا چہرہ دیکھیں اور مرنے کے بعد دیکھیں کس طرح سیاہی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے. یہ میں نے کئی جگہوں پر جو ہے وہ دیکھا ہے اور کئی میتیں ان کی دیکھی ہیں. بہت برے حالات ان کے ہوتے ہیں اور عجیب سا وہ ایک منظر اور عجیب سی وہاں پہ کیفیت ہوتی ہے اور ایک عجیب سا وہ کیا کہتے ہیں ایک نوست جیسی ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے. تو کبھی آپ کا اتفاق ہو دیکھنے کا تو یہ کبھی آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کبھی ان کے چہروں کو تو یہ کس طرح ان کے جو ہے وہ چہرے ہوتے ہیں. وہ نورانیت وہ تازگی نہیں ہوتی. یہ تو آپ کچھ کریمیں وغیرہ لگاتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ چکر بازی تھوڑی بہت جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ چہرہ فلش کر رہا ہے اور شائن مار رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سب آرٹیفیشل ہوتا ہے. اب کبھی دیکھیں غور سے تو وہ چیز نہیں ہوتی. لیکن اہل سنت کا اگر کوئی بندہ جاتا ہے اس کا چہرہ دیکھ لیں، جتنے بزرگ ہمارے گئے ہیں ان کے چہرے دیکھ لیں، ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی کریم کی ضرورت ہے، نہ انہیں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ HD کیمرے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جن کا چہرہ دیکھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. جن کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے ان کی موت اچھی ہوتی ہے، جن کا عقیدہ اچھا نہیں ہوتا، جن کے دل کے اندر بغض ہے، اناد ہے، نفرت ہے صحابہ کی، اہل بیت کی، وہ کبھی بھی جو ہے وہ مطمئن ہو کے دنیا سے جو ہے وہ رخصت نہیں ہوتا. یہ لاکھ باتیں بناتے رہے، نہیں جی ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے، محبت کی بات کرنی چاہیے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو یہ ہے. تو کیا ان کو صحابہ پہ بھونکتے ہوئے انسانیت یاد نہیں آتی؟ کیا ان کو اہل بیت پہ بھونکتے ہوئے انسانیت یاد نہیں آتی؟ کیا ان کو حضرت ابوبکر صدیق کو غاصب کہتے ہوئے انسانیت یاد نہیں آتی؟ کیا ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کرتے ہوئے یہ انسانیت یاد نہیں آتی؟ کیا ان کو حضرت امام علی مقام پر جو ہے وہ بکواس کرتے ہوئے، حضرت امام حسن پر جو ہے وہ تبرہ کرتے ہوئے ان کو کبھی بھی جو ہے وہ انسانیت یاد نہیں آتی؟ تو یہ صرف جو ہے وہ ان کی اپنی من پسند باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا تیسرا سوال ہے، کیا نہلانے والے کو میت کے اعضاء کی طرف دیکھنا چاہیے؟ پہلے بھی ذکر کر چکا. نہلانے والا بلا ضرورت میت کے اعضاء کو نہ دیکھے. ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی ایسا ہے وہ جسے وہ لوگوں سے چھپاتا تھا، تو اب بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہلانے والا بقدر ضرورت میت کے اعضاء کی طرف دیکھ سکتا ہے، مگر کوشش یہ کرے کہ نظریں جھکا کے رکھے اور غسل دے اور اس کے جو ہے وہ جسم کی طرف نہ دیکھے تاکہ اس کا عیب جو ہے کسی پر ظاہر نہ ہو. کیا میت کو نہلانے والا اجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ انہوں نے ویسے ذکر کیا ہے. اگر کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو اگر وہاں اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو میت کو غسل دے سکتے ہیں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے، مگر افضل پھر بھی یہی ہے کہ اجرت نہ لے. اور اگر اور نہلانے والا کوئی نہ ہو تو پھر اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہوگا. اجرت لینا اس کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، حرام رقم جو ہے وہ بن جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے، نہلائے اور فی سبیل اللہ نہلائے. اس کے علاوہ ناپاکی کی حالت میں عورت فوت ہو جائے یا ناپاکی کی حالت میں آدمی کوئی فوت ہو جائے تو کیا اسے 2 دفعہ غسل دیں گے؟ ایک غسل میت کا اور دوسرا جو ہے وہ ناپاکی کا. تو ان کے لیے بھی ایک ہی غسل ہے یا ان کو 2 غسل دینے ہیں؟ ان سب کے لیے ایک ہی غسل ہے، جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا. کیونکہ غسل واجب ہونے کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ ایک ہی ہیں اور ایک ہی غسل سے وہ سارے کے سارے ادا ہو جائیں گے. یہ 2 غسل جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ بس یہ گاؤں جتنے بھی ہیں یا بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پر یہ عورتیں اپنی من مرضی کرتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتی ہے، جس کا نہ کوئی شریعت سے تعلق ہوتا ہے نہ جس کا جو ہے وہ کسی اور چیز سے تعلق. جیسا کل سوال بھی بچی نے کیا تھا کہ باقاعدہ عورت کو جو ہے وہ پجامے پہنائے جاتے ہیں، سلا ہوا کپڑا پہنایا جاتا ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ شریعت نہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جی مجھے جو ہے وہ اس طرح ننگا نہ دفنا دینا، حالانکہ عورت کے لیے 5 کپڑے مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ ننگا دفنانا کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ جو ہے شلوار پہنائی جاتی ہے، پھر بعض کا تمیز بھی جو ہے وہ سیدھی سلائی جو ہے وہ پہنائی جاتی ہے. تو ایک عجیب طریقہ کار ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی اگلا سوال ہے، کیا مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل دے سکتے ہیں؟ مرد کو مرد نہلائے، عورت کو عورت نہلائے. اگر میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی غسل دے سکتا ہے. چھوٹے سے مراد یہ کہ وہ حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں، مطلب بہت چھوٹی بچی جو بالغ نہ ہوئی ہو، مطلب 6 سال 7 سال یہی عمر جو بچے کی عمر ہوتی ہے، اسی عمر کے مطابق جو ہے وہ غسل دیا جا سکتا ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے. آگے بڑھیں گی.
جس مرض کا جو ہے وہ اگلے سوال پہ جاتے ہیں، کیا عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ اگر موت سے پہلے یا بعد ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے اس کے نکاح سے نکل گئی ہو تو غسل دے سکتی ہے، یعنی عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ اس کے نکاح میں موجود ہے۔ تو یہ جو بنا ہوا ہے نا کہ عورت جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے جی، عورت یہ نہ کرے جی، عورت اپنے خاوند کو نہیں دیکھے جی، تو یہ سب غلط ہے۔ عورت جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ایسا واقعہ نہ ہو گیا ہو جس سے نکاح سے نکل گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ اس نے شوہر کے بیٹے یا باپ کو شہوت سے چھو لیا یا معاذ اللہ مرتد ہو گئی، یہ انہوں نے ایک پاسبلٹی ذکر کی ہے۔ کوئی اتنی بدبخت عورت نہیں ہوتی، بار کہہ اگر کوئی اتنی بدبخت ہے کہ اپنے شوہر کے سوتیلے بیٹے کو اس نے چھو لیا یا اس نے اپنے سسر کو جو ہے وہ شہوت کے ساتھ جو ہے وہ چھو لیا، تو وہ جو ہے وہ خاوند کے نکاح سے نکل جائے گی، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا مرتد ہو جاتی ہے، اسلام چھوڑ دیتی ہے، تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے نکاح سے نکل جائے گی اگرچہ غسل سے پہلے ہی اس نے کیا ہو۔ پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے، ان وجوہات سے وہ اجنبیہ ہو جائے گی، لہٰذا غسل نہیں دے سکتی۔ جس کا نکاح ٹوٹ گیا ہو تو وہ اب غسل اپنے خاوند سابقہ خاوند کو نہیں دے سکتی۔ عورت کو خاوند نے طلاق رجعی دی، ابھی وہ عدت میں تھی کہ وہ فوت ہو گیا، تو کیا یہ غسل دے سکتی ہے؟ طلاق رجعی اس طلاق کو کہا جاتا ہے جس کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اسے ایک طلاق کہا جاتا ہے۔ کسی نے ایک طلاق دے دی، 3 ماہ کے اندر رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے، تو اگر اس نے طلاق رجعی دی، رجوع والی طلاق دی، یعنی ایک طلاق دی جس میں لوٹنا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے، تو وہ عدت کے اندر جو ہے وہ خاوند فوت ہو گیا، تو کیا وہ عورت اپنے جو ہے وہ خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ وہ عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ اسے طلاق رجعی ہوئی تھی جس میں خاوند کا لوٹنا ممکن تھا۔ خاوند نے بیوی کو طلاق بائنہ دے دی، وہ ابھی عدت میں تھی کہ فوت ہو گیا، اسے غسل دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ طلاق بائنہ ہوتی ہے جس طلاق کے بعد عورت فوراً جو ہے وہ نکاح سے نکل جاتی ہے، مثلا ایسے الفاظ سے طلاق دینا جو کہ طلاق شمار تو نہ ہوتے ہوں لیکن مرد کی نیت شمار کی جاتی ہے اس میں، مثلا وہ کہتا ہے میں نے تمہیں آزاد کیا، پوچھا جائے گا کیا مراد لیا اسے آزاد کرنے سے، وہ کہے گا طلاق مراد لی، تو یہ ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ تو طلاق بائن میں فوراً جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح جو ہے وہ طلاق بائن میں کیا جاتا ہے۔ اگر ایک طلاق یا 2 طلاقیں دی ہوں، 3 طلاقیں اگر دے دیتا ہے تو پھر نکاح کی گنجائش نہیں رہتی، پھر جو ہے وہ حلالہ کی صورت باقی رہتی ہے، لیکن وہ بھی خود نہ کروائے۔ تو ایک طلاق دی اور ان الفاظ میں دی جو کہ طلاق کے لیے نہیں بولے جاتے، عرف میں بولے جاتے ہیں، لیکن وہ خامن طلاق مراد لے رہا ہے تو وہ طلاق بائن واقع ہوگی، اور طلاق بائن والی عورت اگر غسل دینا چاہے تو پھر وہ اپنے خامن کو غسل نہیں دے سکتی۔ اسی طرح کیا ولد، مدبرہ اور یا مکاتبہ، ان کو اس چیز کو رہنے دیں کیونکہ یہ تفصیل طلب ہے، پھر ولد کیا ہے، مدبرہ کیا ہے، مکاتبہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ اقسام ہے غلام عورتوں کی، تو انشاءاللہ ان کو بھی تفصیل کے ساتھ مجھے آپ نے یاد کرانا ہے، کل ان کی تفصیل کے ساتھ جو ہے پھر ہم بات کریں گے، یا میں آپ کو گروپ میں بھیج دیتا ہوں اس کو کہ ولد کیا ہے، مدبرہ کیا ہے، مکاتبہ کیا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہم اس سوال کو جو ہے وہ آگے پڑھیں گے۔ آخری سوال آج کا پڑھ لیتے ہیں، عورت فوت ہو جائے تو کیا اس کا خامند اسے غسل دے سکتا ہے یا جنازہ اٹھا سکتا ہے؟ عورت فوت ہو جائے تو خامند نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، آنکھ دیکھنے کی اجازت ہے، اور صرف اس وقت تک چھو سکتا ہے جب تک اسے جو ہے وہ شہوت نہ آتی ہو، تو کیونکہ اس کو جو ہے وہ اب جنازے کے ساتھ جو ہے وہ کندھا دے سکتا ہے، جنازے کو قبر میں جو ہے وہ، یہاں پہ ان سے ایک صاف تو ہوا ہے بہرحال، لیکن اصل مسئلہ فقہا کا یہی ہے کہ وہ قبر میں اتار سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، کندھا دے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، صرف غسل نہیں دے سکتا، تو غسل دینے کی جو ہے وہ یہاں پہ ممانعت موجود ہے۔ لیکن یہاں پر جو صاحب کتاب نے جو چیز ذکر کی وہ بھی سارا آنکھوں پر ہے، انہوں نے فتاوی عالمگیری اور در مختار کا حوالہ دیا کہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، اس قبر میں اتار سکتا ہے، اس کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ خامد بیوی کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قبر میں نہیں اتار سکتا، یہ غلط ہے، صرف غسل دینے اور اس کے بدن کو بلا حائل جو ہے وہ ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہاتھ لگانے کی، چھونے کی جو ممانعت ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کر دی، اس لیے ان کا یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ سارا آنکھوں پہ ہے کہ آپ نے کہا کہ غسل جو ہے وہ نہیں دے سکتا، اس کے بدن کو بغیر کسی کپڑے کے جو ہے وہ حائل ہوئے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کی باقاعدہ ممانعت ہے، یہی اصل مسئلہ ہے۔
کندھا بھی دے سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اس میں کوئی حرج شرعی موجود نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ جو جنازے پہ خاص کر شور ہوتا ہے نا جی تکے جی خامد نہ ہاتھ لائے جی، تکے جی خامد نہ قبر ڈالا ہے جی، یہ چیزیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرعی عذر یا قباحت موجود نہیں ہے۔ تو آج اتنا ہی لیکچر ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ باقی انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بڑھیں گے۔ وہ میری جو کتاب میں نے آپ کو بھیجی ہے اس کو لازمی پڑھیں تاکہ آپ کی کچھ چیزیں کلیئر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔